ایک میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئیڈیا جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے، اور اس میں آپ کو سپورٹ بھی ملے گی ہر صوبے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ہر صوبے میں یہ ڈیمانڈ پہلے سے موجود ہے. بلوچستان میں بھی جنوبی پشتونخوا صوبہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ موجود ہے، اور اس میں جو آپ نے جو ہزارہ کی موجود ہے، اور سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. پنجاب کا مطلب صرف لاہور یا جی ٹی روڈ نہیں ہے. اگر آپ بہاولپور جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ ہے بہاولپور صوبے کے لیے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا جی سرائکستان، تو وہ اس پہ پھر پھٹا ہے. سر جنوبی پنجاب کوئی نہیں چاہتا. ہاں بالکل. ڈی جی خان خود بننا چاہتا ہے جی، ملتان خود بننا چاہتا ہے، بہاولپور ان سب سے زیادہ بننا چاہتا ہے. اور یہ ہم غلط کہتے ہیں جنوبی پنجاب کچھ نہیں ہے جنوبی پنجاب. اچھا، بہاولپور کا بھی آپ نے لکھا ہے علیحدہ سے، ملتان کا علیحدہ سے لکھا ہے، تو وہ آپ کو ادھر سے سپورٹ مل سکتی ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ جو کاشف صاحب نے کہا ہے وہ سندھ ہے. مرسو سندھ نہ ڈیسو، یہ ہے ان کا نعرہ. لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہے خیرپور میں یہ ڈیمانڈ موجود ہے. خیرپور والے جو ہے وہ ایک اسٹیٹ تھی پہلے، کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں نہیں موجود. لیکن میرا سوال جو آپ سے ہے، خیرپور نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کہ میں آپ کے آئیڈیا سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ جو ڈاکومنٹ میں نے پہلے بھی پڑھی، دوبارہ بھی دیکھی ہے، اس میں جو آپ نے صوبے پرپوز کیے ہیں، اس میں جو اب آپ اسمبلیاں ہیں اور ان کے جو آپ ایم پی ایز پرپوز کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ 3 ہیں، کہیں پہ 5 ہیں. تو 3 صوبوں 3 ایم پی ایز کی اسمبلی میں سے لیڈرشپ کیسے اوپر ہے؟ نہیں 3 نہیں ہیں، وہ ممبر دیے 3. وہ آپ نے ہائی کورٹ کا پڑھ لیا، وہ ججز کی تعداد وہ کہیں پہ 3 ہے. نہیں ایم پی ایز بھی ہے. نہیں ایم پی اے کی نہیں، آپ دیکھیں اس کو. اچھا اس میں سوال میرا یہ ہے کہ اتنے زیادہ صوبے اگر ہو جائیں گے تو اس میں ہائی کورٹس بھی آپ کو بنانے پڑیں گے اور چیف منسٹر بھی بنانے پڑیں گے. تو وہ ایک اس کے خلاف، آپ کے آئیڈیا کے خلاف جو ایک آرگومنٹ ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فنانشیل برڈن ہے. اور یہ وہی پولیٹیشین جو ہے وہ یہ پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، پبلکلی ابھی تک انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. تو جب وہ پبلکلی کریں گے تو وہ یہی کریں گے، مثلاً پنجاب کی چیف منسٹر بھی کہے گی، سندھ کا چیف منسٹر بھی کہے گا، کے پی کے والا جو ہے وہ بھی کہے گا کہ جناب یہ اتنے چیف منسٹر آپ لے کے آئیں گے، اور اتنے چیف منسٹر سیکٹریٹ بنیں گے، اتنے چیف سیکٹری ہوں گے، اتنے ہائی کورٹ ہوں گے. یہ اس کا کیا جواب ہے آپ؟ سر یہی جو کہیں سے بھی مخالفت آتی ہے نا، یا کوئی بات کوئی کنسرن کوئی شو کرتا ہے، وہ یہی ایک کنسرن ہے. ہم نے ابھی تک 10 سیمینار کر لیے، اور میں ہم جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں بھی، ٹیچرز میں بھی، آج آپ کے پاس بھی، لاہور کے جرنلسٹ کے پاس بھی ہم بیٹھے. تو یہی ایک اگینسٹ آتی ہے بات کہ جی یہ خرچہ بہت بڑھ جائے گا. اچھا انٹرسٹنگلی سر خرچہ کم ہو جائے گا. میں نے اس پہ پوری ریسرچ بھی کر لی ہے، لیکن ابھی کیونکہ زیادہ کام میں نے پنجاب پہ کیا ہے، باقی صوبوں پہ میرا خیال ہے یہ ویک مجھے چاہیے، کیونکہ ڈیٹا میرے پاس ہے، ابھی میں اس کو انالائز کر رہا ہوں. تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں صرف پنجاب کو ٹارگٹ کر کے ایک بات کروں، تو وہ ٹھیک نہیں لگتا. لیکن کچھ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، مزے کی مثالیں، آپ لوگ روز یہ کام کرتے ہیں. ایک تو ویسے ہی ایک سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان کا سی ایم دیکھا ہے اور پنجاب کا سی ایم دیکھا ہے، ان کے خرچ میں کوئی فرق ہے؟ تو جتنا بجٹ پنجاب کے پاس ہے وہ اتنا خرچ کر رہا ہے، جتنا بلوچستان کے پاس ہے وہ اتنا پروٹوکول لے رہا ہے. اسی طرح جب آپ کا صوبہ چھوٹا ہو جائے گا، اس کے پاس بجٹ کم ہو جائے گا، تو اس کا پروٹوکول، اس کی یہ چیزیں 13 کروڑ کے صوبے کے برابر نہیں ہوں گی، محدود ہو جائیں گی، بہت کم ہو جائیں گی. اچھا ہاں، میں ابھی آپ سے کرتا ہوں اس بات. یہ جو نمبر کی بات آپ نے کی نا جی ایم پی ایس کی، یہ تو ہم نے تو صرف ابھی وہ نمبر لیا ہے جو اس وقت ہے، ہاں جو اس وقت ہے. ٹھیک ہے، آپ جب صوبے کی اسمبلی بنے گی اور یہ سب کچھ ہوگا تو یہ چیزیں ساری ری ڈیزائن ہوں گی، کس صوبے میں کیا کتنے ایم پی ایس ہونے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ایسی ہے، لیکن وہ اس وقت ہیں. جوب میں اس وقت 3 ایم پی ایس ہیں، وہ ہم نے وہی لکھ دیے ہیں.
اس کو ابھی ہم نے اس پہ نئی اسمبلی میں نہیں لے کے آئے. اچھا جو انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. جو اتنے بڑے بڑے صوبوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہ پھر کبھی ہوتی نہیں ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں کچھ کتنے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو کبھی کھل گئے پھر بند ہو گئے, آج تک اس کا بجٹ جا رہا ہے. اچھا یہ کسی کی وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی بری نیت ہے, اتنے بڑے حجم میں یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی. یہ جو مثالیں میرے پاس ہیں, یہ ایک تو خیر یہ سب کو ہی پتہ ہے, جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا ہے وہ 120 ارب کے قریب پنجاب میں لیپس ہو جاتا ہے, جو خرچ ہی نہیں ہو سکتا. مطلب پیسوں کی کمی نہیں ہے, پیسے خرچ ہی نہیں ہو سکتے. ایک جو کچھ انٹرسٹنگ سی باتیں ہیں, ایک او پی ایم فیکٹری لگی تھی پنجاب میں 1942 میں, ٹھیک, او پی ایم بناتی تھی, وہ جو دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے, دوسری جگہ پہ استعمال ہوتی ہے, وہ اس کو بناتی تھی, اور وہ بند ہو گئی, کبھی پھر چلی نہیں. 2012 میں وہ آفیشلی بند ہو گئی. 1942 سے 2012 تک وہ چلی نہیں, پہلے بند ہو گئی تھی, لیکن آفیشلی بھی وہ کلوز ہو گئی 2012 میں. ابھی تک اس میں 31 امپلائیز ہیں اور 20 ملین کا بجٹ اس کو اس سال بھی ملا. ٹھیک, یہ او پی ایم فیکٹری کی ہم ایک بات کر رہے ہیں. بیت المال ہمارا ایک پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے, 183.19 تقریباً 18 کروڑ 19 کروڑ کا اس کا بجٹ ہے. جو ٹوٹل اس نے خواتین کی مدد کبھی کی ہے, اس میں کچھ لیگل چارجز ہیں, کچھ میڈیکل چارجز ہیں, وہ دونوں ملا کے 14 لاکھ روپیہ ہے, اور 175 ملین صرف تنخواہوں میں جا رہا ہے. تو اس نے عوام کی کیا خدمت کی ہے, 14 لاکھ روپیہ. باقی انہوں نے اپنے امپلائیز رکھ دیے, 133 امپلائیز ہیں اس کے, وومن پروٹیکشن کی جو آپ نے اتھارٹی بنا دی, اور خرچہ وہ صرف کر رہی ہے جو لوگوں پہ خرچہ ہو رہا ہے 14 لاکھ ہے, اور تقریباً 17.5 کروڑ روپیہ اس کی سیلریز میں جا رہا ہے. اور خیر اس میں ایگریکلچر ایکسٹینشن ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے, وہ اس کا کام ہے فیلڈ میں جا کے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا کہ اب نیا ٹرینڈ یہ آ رہا ہے, کھاد اتنی ڈلے گی, بیج اتنا ڈلے گا, اتنی دفعہ ہل چلاؤ. یہ ساری ٹریننگ کسان کو دینی ہوتی ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں, یہ اس کا کام ہے, اس کام کے لیے وہ بنا ہوا ہے. پچھلے سال ہماری جو گندم کی ییلڈ ہے وہ 2% کم ہو گئی ہے. پر ایکڑ ییلڈ جو ہماری آئی ہے وہ انہی کے اپنے اس کے مطابق ہماری 2% ییلڈ کم ہو گئی ہے. اب اس کے باوجود, اس ریڈکشن کے باوجود ہم نے ان کو آنریریا, آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازم کو جو آنریریا دیا جاتا ہے, جو بڑی کوئی محنت کرے تو اس کو ٹپ دیتے ہیں, جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں تو آنریریا کہتے ہیں اس کو, وہ 362 ملین کا ان کو آنریریا ملا ہے. 2.7 بلین کی انہوں نے نئی گاڑیاں خریدی ہیں, اور گندم آپ کی 2% ییلڈ کم ہو گئی ہے پر ایکڑ میں. اگر آپ چلے جائیں, فلوریکلچر کا ایک محکمہ ہے ہمارے پاس, یہ اس کا کام ہے بیج پہ ریسرچ کرنا اور پھول کی نئی نئی قسمیں لے کے آنی, اچھی قسم کے پھول اگانے. گورنمنٹ کا محکمہ ہے, یہ اس کا کام ہے. اس میں 350 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں جو فلوریکلچر کا محکمہ چلاتے ہیں. بجٹ ان کا جو اس دفعہ ان کو ملا ہے وہ 267 ملین کا ان کو بجٹ ملا ہے. ابھی تک ہمیں نہیں ملا کہ انہوں نے کوئی بھی کسی کسان کو سکھا دیا ہو, خود پھول بنا لیے ہوں, خود پھول چلا دیے ہوں, ایک بھی نہیں ہے. پی ایچ اے آپ کا محکمہ ہے جو پھولوں سے ڈیل کرتا ہے نا, جو کرتا ہے, وہ بازار سے پھول خرید رہا ہے 7.7 بلین کے, اور ایک گورنمنٹ کا محکمہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پھول اگائے
اور اس کو ہم 27 کروڑ روپیہ سال کا دے رہے ہیں اور وہ ایک بھی پھول نہیں سپلائی کر رہا کسی کو. 350 لوگ اس میں رکھے ہوئے. ویٹنری ہے, لائف اسٹاک ہے, یہ مطلب ایسی آپ کو مزے کی چیزیں ملیں گی. اوقاف ہے, کوئی کام نہیں اس نے بھی کبھی کیا. اس میں بھی خیر تھوڑے ہی ہیں, 14 امپلائی ہیں, 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے, چلے کوئی بات نہیں. اسی طرح آپ کی پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی ایک بنی ہوئی ہے. اب پولیس کا بھی تو وہی کام ہے نا, روڈ سیفٹی پولیس کرتی ہے, وہ کرتی. تو یہ انفورسمنٹ اس کا کام ہے. اس کو 100 ملین کا بجٹ اس کا تھا پچھلے سال. اس میں کوئی 4 کروڑ کی سیلریز تھی اور باقی آفس مینٹین کر رہے ہیں اور گاڑیاں کر رہے ہیں, وہ 60 ملین ہے. کام تو کچھ بھی نہیں ان کا, ایک بھی انہوں نے کام کر کے نہیں بتایا کہ ہم نے یہ کیا. اس کے علاوہ اسی انفورسمنٹ کے لیے لوکل پولیس بھی ہے, ہائی وے پولیس بھی ہے, موٹر وے پولیس بھی ہے, وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور یہ بھی یہی کر رہی ہے. یہ بہت سارے محکمے ایسے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ایک ڈائریکٹریٹ آف کچی آبادی بنا ہوا ہے, وہ کچی آبادیاں ریگولرائز بھی ہو گئیں, کب کی کیا کچھ ہو گیا, اس کا بھی اچھا خاصا بجٹ ہے اور اس میں بھی کوئی 300-400 لوگ کام کری جا رہے ہیں. یہ تو اتنا کچھ ہے. یہ بھی کچھ ہیں جو ابھی میں اپنے سامنے بھی سارے نہیں پڑھ رہا.